نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 30 سے ہے اولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اولم ير الذين كفروا اور کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے جو کافر ہیں ان السماوات والارض بے شک آسمان اور زمین کا رتقا تھے دونوں بند ففتقناهما بس ہم نے کھول دیا ان کو وجعلنا من الماء اور کی ہم نے پانی سے کل شیء حی ہر چیز زندہ افلا یؤمنون کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے وجعلنا فی الارض رواسی اور بنائے ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ ان تمید بہم تاکہ ان کو لے کر جھک نہ پڑے وجعلنا فیہا اور بنائے ہم نے زمین میں فجاجن کشادہ راستے سبلن کشادہ راستے لعلہم یہتدون تاکہ وہ رہنمائی حاصل کریں وجعلنا السماء سقفا محفوظا اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ وہم عن آیاتها معرضون اور وہ ان نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 سے 32 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ زمین آسمان میں اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا۔ اس کا صحیح چلنا اور قائم رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ اس کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے ان چیزوں میں غور و فکر کرو۔ جب غور و فکر تدبر کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آئے گی۔ تو فرمایا اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں جانتے وہ لوگ جو کافر ہیں ان السماوات والارض کانتا رتقا کہ بے شک آسمان اور زمین تھے دونوں بند۔ قرآن کریم کے نزول کے وقت جو لوگ سرزمین عرب میں تھے، خواہ وہ مشرک تھے خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان و زمین کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ مشرک کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ چاند سورج کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ سورہ عنکبوت میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے اتارا آسمان سے پانی پھر زندہ کیا اس پانی کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے یعنی خشک ہونے کے بعد، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ مشرک سے پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مشرکین سے پوچھو گے تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا اور اللہ ہی نے پانی کو زمین کو خشک ہونے کے بعد دوبارہ اس میں غلہ اناج اور پھل اگائے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ بارش برسانے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور بارش کے ذریعے پھر خشک زمین کو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پوچھو روزی کون دیتا، کہتے اللہ دیتا۔ آنکھ کان ناک کس نے دیے، کہتے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اور ان تمام کا رب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور سب کاموں کی تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔
پھر زمین پر رہنے والی تمام مخلوق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، بلکہ ساتوں آسمان اور زمینوں کا یعنی مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے۔ بڑے لطف کی بات ہے کہ ساری چیزوں کو اختیار رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ مشرک تھے۔ مشرک کیوں تھے؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ ماننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا ہوا تھا۔ مانتے تھے کہ اللہ ہے اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، پھر بھی اس کے باوجود اور چیزوں کو بھی انہوں نے خدائی اختیارات دے رکھے تھے یا اللہ کے برابر اور بھی سمجھتے تھے لوگوں کو، اس لیے وہ مشرک قرار پائے۔ اور یہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 250 سال پہلے ان میں آیا تھا، شرک کرنے والا عقیدہ، ورنہ اس سے پہلے یہ مشرک نہیں تھے بلکہ سارے کے سارے موحد تھے۔ شرکیہ نظریہ آنے کے بعد بہت سے لوگ پھر بھی موحد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زید بن عمر بن نفیل یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، زمانہ جاہلیت کے موحدین میں سے تھے اور شرک کی بہت زیادہ تردید کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے چند دن پہلے فوت ہو گئے، اگر وہ زندہ ہوتے تو کھل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے وہ لوگ کہ بے شک آسمان و زمین یہ دونوں بند تھے، ففتقناہما، اللہ کی قدرت کے دلائل چل رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ یہ آسمان زمین بند کیسے تھے اور اس کو کھولا کیسے گیا؟ ایک قول مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، یوں آسمان اور زمین آپس میں کیا تھے بھائی؟ جڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ساتوں آسمانوں کو اوپر اٹھا دیا اور ساتوں زمینوں کو نیچے تہ بتہ بچھا دیا۔ ایک تو اس کا یعنی تفسیر یہ ہے کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو قدرت کاملہ سے اوپر اٹھا لیا اور زمین کو نیچے رکھا، ساتوں زمینیں نیچے بنا دی۔ اور دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ آسمان بند تھے کہ اس میں سے بارش نازل نہیں ہوتی تھی، آسمان جیسے آ جائے یہ بھی تھا لیکن اس سے پانی نہیں برستا تھا، بارش نہیں آتی تھی۔ اور زمین اس انداز سے بند تھی کہ زمین سے فصلیں نہیں اگتی تھیں، جب پانی نہیں ہے تو فصل کہاں سے بھائی؟ ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھولا کہ اس میں سے بارشیں برسی، اللہ نے زمین کو کھولا کہ اس میں سے اناج پھل پھول غلہ وغیرہ یہ اگنا شروع ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور کی ہم نے پانی سے ہر چیز زندہ، حیوانات نباتات وغیرہ عالم اسباب میں یہ پانی کے محتاج ہیں، باقی چیزیں یعنی حجری پتھر ہے یہ جمادات ہیں ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر حق تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ نے زمین و آسمان کے نظام کو کیسے پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، کیا بس وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور سنیں وجعلنا فی الارض رواسی، اور بنائے ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ۔ رواسیہ یہ راسیت ان کی جمع ہے اور مضبوط پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو یہ ہلتی تھی، ظاہر بات ہے کہ اگر ایسے ہی رہتی تو اس میں لوگوں کا رہنا مشکل تھا۔ آج ہلکا سا زلزلہ ہے، لوگ جوتے بھی نہیں پہنتے، باہر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ زمین یوں ہی ہلتی رہتی تو پھر اس میں رہنا، مکان بنانا، کوٹھیاں بنگلے کارخانے بنانا یہ مشکل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخ کی طرح زمین میں ٹھوک دیا، سورہ نبا میں ہے والجبال اوتادا، اور کیا پہاڑوں کو زمین میں کیل کی طرح۔ کیا ہم نے پہاڑوں کو زمین میں کیل کی طرح نہیں گاڑ دیا کہ زمین اپنی جگہ پہ کیا ہوگی بھائی؟ منجمد ہو گئی، ٹھہر گئی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دنیا میں پہلا پہاڑ جبل قبیس ہے جو کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے ہے، اس کے نیچے سعودیہ والوں نے سرنگیں نکال دی ہیں جو مینا کی طرف جا رہی ہیں، یہ سب سے پہلا پہاڑ ہے جبل ابو قبیس۔ اسی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی صدا لگائی تھی۔ 17واں سپارہ سورہ حج آیت نمبر 27 میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور اعلان کرو لوگوں میں حج کا، آئیں گے وہ تمہاری طرف پیدل اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بیٹھ کر۔
تو جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرق و مغرب شمال و جنوب کی طرف چہرہ کر کے آواز دی تھی، اے لوگوں جن کے پاس مال ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج فرض ہے، لہذا تم حج کے لیے آؤ۔ آج جو حاجی لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آواز کے گویا جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا آؤ، تو یہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، ہم اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک یہ سفر باسط ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے مضبوط پہاڑ بنائے ہیں، ان تمید بہم، تاکہ زمین ان کو لے کر جھک نہ پڑے، تو اور فرمایا وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور بنائے ہم نے زمین میں کشادہ راستے۔ کشادہ راستے یہ اس کی قدر اس وقت پتہ چلتی ہے جب آدمی کہیں تنگ راستے میں پھنس جاتا ہے۔ آپ نے کسی اللہ والے کے جنازے میں جانا ہے، آپ نے کسی جگہ پہ پہنچنا، آگے ٹریفک جام ہے، تو کیا ہوتا ہے، جہاز پہ جانا تھا، ٹریفک جام کی وجہ سے آپ وقت پہ ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچ سکے، آپ کا جہاز کیا ہو گیا، نکل گیا، تو اس وقت ہوتا ہے یار کوئی راستہ کھلا مل جاتا تو میں وقت پہ پہنچ جاتا۔ تو کشادہ راستوں کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے، ٹھیک ہے جی۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور بنائے ہم نے زمین میں کشادہ راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ رہنمائی حاصل کریں اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے ہے۔ موٹر وے جب نہیں تھی تو سفر بڑے لمبے تھے، صبح سے شام ہو جاتی تھی، بندہ اسلام آباد نہیں پہنچتا تھا، اور اب کیا 3-4 گھنٹے میں اپنی منزل پہ پہنچ جائے۔ یہ کشادہ راستے کس کی نعمت ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت، بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی دیوار کے۔ ہم نے چھت بنانی ہو تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ پہلے دیواریں بناتے ہیں، پلر ستون کھڑے کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر چھوٹی سی چھت ڈالتے ہیں۔ اللہ نے ساری زمین کے اوپر اتنی بڑی چھت ڈالی ہے، کوئی ستون نہیں، کوئی پلر نہیں، کوئی دیوار نہیں ہے، اور جب سے بنائی ہے یہ اسی طرح قائم ہے، اور جب تک اللہ کے حق کو منظور ہوگا یہ اسی طرح چھت محفوظ رہے گی، نہ کوئی پھٹن ہے، نہ اس کو رنگ کرنا پڑتا، نہ سفیدی کرنی پڑتی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ جیسے اللہ نے بنایا ویسے ہی ہے، اور قیامت تک یہ ایسے ہی رہے گا۔ تو فرمایا کہ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ان کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ آسمان کتنا بلند ہے، پھر اس میں سورج چاند ستارے ہیں، کتنا کچھ ہے، کچھ ثوابت اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے، اور کچھ سیارے ہیں جو حرکت کرتے ہیں، اور اتنی تیز حرکت کرتے ہیں کہ 1 منٹ میں لاکھوں میل سفر طے کر لیتے ہیں۔ کوئی مشرق کی طرف جا رہا ہے، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال و جنوب کی طرف، لیکن آپس میں یہ ٹکراتے نہیں ہیں۔ تو یہ حالانکہ دنیا میں کتنی گاڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام اس قدر سخت اور مضبوط ہے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کا ٹھہرایا ہوا زبردست علم والے کا ہے کہ کوئی چیز کسی میں ٹکراتی نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آئے گی، اور تمہارا ایمان پہلے سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ آسمان و زمین ان کی تخلیق کے اندر اگر بندہ غور کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سارے نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے، اور وہ کون سی ذات ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔